بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک حاکمیت الہیہ ہے، یعنی اس کائنات میں صرف اللہ رب العزت کا ہی حکم چلتا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت نے خالق کا تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، سماوات ساتوں آسمانوں کو، والارض اور زمین کو بھی، فی ستۃ ایام، ستہ کہتے ہیں 6 کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ ثم استوی علی العرش، پھر رب العالمین اپنے عرش پر جلوہ افروز ہو گئے۔ یہ 7ویں آسمان کے اوپر رب العالمین کا عرش ہے، تو جو اصل میں وہ کائنات کا کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ ثم استوی علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہو گئے۔ یدبر الامر، یہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ صرف 3 ہی، میرا یہ بھی طریقہ ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا گرامر کا تھوڑا سا آہستہ ساتھ، تاکہ لوگوں کو قرآن فہمی کا شعور پیدا ہو۔ یہ ایک مخاطب کے لیے ہوتی ہے، یہ غائب کے لیے۔ یدبر الامر، یہ یعنی وہ تدبیر کرتا ہے۔ الامر، ال کا مطلب ہوتا ہے تمام امر کام، تمام کاموں کی تدبیر اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ غائب کے لیے، مخاطب کے لیے تے ہوتی ہے، اور متکلم کے لیے نون استعمال ہوتی ہے۔ بس 3 حروف ہیں، یہ فعل مضارع کی علامتیں ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا تھوڑا سا۔ یدبر الامر، پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ہر کام کی تدبیر خود کرتے ہیں۔ این الحکم الا للہ، اس کائنات میں حکم صرف رب العالمین کا ہی چلتا ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، واسع اور پھیلا ہوا ہے، وسعت ہے، کرسی اقتدار۔ واسع کرسی السماوات والارض، ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں اقتدار صرف رب العالمین کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، ملک یعنی بادشاہت۔ للہ ملک السماوات والارض، ان ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ملک بادشاہی رب العالمین کی ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، جنود لشکروں کو کہتے ہیں۔ للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان میں لشکر اسی کے ہیں۔ اور اسپیشلی یہ جو فرشتے ہیں، اصل میں یہ کائنات کی مینجمنٹ پر ہیں۔ کائنات انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان کو فی الارض خلیفہ بنایا گیا ہے، اور کائنات کی مینجمنٹ جو ہے یہ فرشتوں کے سپرد ہے، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ 4 فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، انبیاء پر وحی لانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا، یہ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ اور میکائیل علیہ السلام، یہ روزی کا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے، یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ جیسے ہمارے دنیا میں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو ان کے منسٹر ہوتے ہیں اپنے سیپریٹ، تو اسی طرح اسرائیل ملک الموت، یہ موت کے انچارج ہیں، 8 ارب آبادی ہے اس وقت، تو ان کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اور بھی فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اسرافیل قیامت کے دن کے انچارج ہیں، تو وہ سور پھونکنے کی ڈیوٹی ان کی، وہ جب اللہ ان کو دے گا تو وہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ تو یہ 4 فرشتے جو ہیں یہ بڑے فرشتے ہیں، یہ اپنی اپنی ذمہ داری۔ للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان میں لشکر اسی کے ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کے خزانے بھی رب العالمین کے ہیں۔ للہ غیب السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنے بھی یہ خزانے ہیں، یہ للہ غیب السماوات والارض، غائب کا علم بھی آسمانوں اور زمینوں کا رب العالمین کو ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، وما تسقط، اور نہیں گرتا، ورق ایک پتا بھی، الا یعلمها، اللہ تعالیٰ اس ایک پتے کو بھی جانتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، حبہ ایک دانے کو کہتے ہیں، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، زمین کے نیچے جو اندھیرا ہوتا ہے، وہاں جو ایک دانہ ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں۔ ایک دانہ، یہ وحد کا صیغہ ہے، ورق بھی وحد کا صیغہ ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، رطب ہوتے ہیں رطوبت والی چیزیں، یہ اجتماعی طور پر جتنی بھی نباتات ہیں، فصلیں ہیں، یہ سب چیزیں، یہ بھی ولا یابسن، اور خشک چیزیں، سونا چاندی لوہا تانبی، جو یہ وسائل زندگی ہے انسان کے لیے، الا فی کتاب مبین، یہ کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہیں، کہ روحیں جیسے اس دنیا میں آتی ہیں تو ان کا یہ روزی کا سامان ہے، اور باقی جو جاندار چیزیں ہیں ان کی کا ایک ایک دانہ، ایک ایک پتا، اور باقی یہ چیزیں ساری جس کے مقدر میں ان کی روزی کا سامان ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں، کتاب مبین میں پہلے سے درج کر رکھی ہیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کیونکہ انسان کو فی الارض خلیفہ بنایا گیا ہے،
فی الارض خلیفہ، یعنی ہر چیز پر کا، اس زمین میں جتنی بھی چیزیں ان پر وہ خلافت ہے اس کی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، یا نون ہے نعلمو، نون فی المضارع کی علامت ہے، نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، متکلم کی، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، وَمَا تُوَسْوِسُ جو تمہیں وسوسہ آتا ہے، تے مخاطب کے لیے، وَمَا تُوَسْوِسُ جو تمہیں انسانوں کو وسوسہ آتا ہے، بھی نفس ہو ان کے دلوں میں جو وسواس آتے ہیں رب العالمین ہم ان کو جانتے ہیں، وَنَانُ اور ہم قریب ہیں، وَنَانُ أَقْرَبُ، وَنَانُ أَقْرَبُ اور ہم قریب ہیں، الیہ من حبل الورید، یہ جو رگ جان ہے رب العالمین فرماتے ہیں اس رگ جان سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں۔ اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء، اللہم مالک، اللہ مالک ہے ملک، بادشاہت کا، اقتدار کا، حکومت کا، تؤتی الملک من تشاء تو جس کو چاہتا ہے یہ بادشاہت حکومت اختیار کر عطا کرتا ہے، من تشاء من ہوتا ہے جو شخص، تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے ملک و حکومت بادشاہت، من تشاء جس سے تو چاہتا ہے، من تشاء تشاء تو چاہتا ہے، یہ تے آ رہی ہے نا، یہ تے مخاطب کے لیے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلت دیتا ہے اے رب العالمین من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، تشاء تو چاہتا ہے، بیدک الخیر ساری بلائی، ساری نعمتیں، سارے فضل تیرے ہاتھ میں، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو تیری اختیار میں، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، آکم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، عربی کی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے اکبر ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آکم کا مطلب یہ سب سے بڑا حکمران، حاکمین جو دنیا میں حاکم ہیں ان پر حاکمیت جو ہے وہ رب العالمین کی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو اقتدار دے دیتا ہے، یہ رب العالمین کو اختیار ہے۔ اسی طرح نمرود تھا، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، نمرود نے آگ میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نمرود نے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نارو اے آگ برد ٹھنڈی ہو جا، یا نارو کونی بردم اور کونی ہو جا، کونی بردم اور ٹھنڈی ہو، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اور سلامتی والی بن جا، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا، جی ٹمپریچر ذرا ٹھیک رکھنا، اچھا جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک مچھر مسلط کر دیا، اس کے سانس میں چلا گیا دماغ میں، تو وہ پھر کیا کرتا تھا، اس کو سزا جب دماغ میں وہ گھومتا تھا تو وہ کہتا تھا مجھے سر میں جوتے مارو تاکہ مجھے سکون حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عبرتناک سزا دی۔ اسی طرح فرعون تھا، وہ بھی بڑا حکمران کہلاتا تھا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اپنی قوم سے کہا، تو پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کا وہ زمانہ تھا، تو جب کافی عرصہ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تو وہ باز نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر واپس فلسطین چلے جاؤ، کہ جب تقریباً موسیٰ علیہ السلام سے پہلے 500 سال پہلے تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، تو وہ مصر گئے تھے، تو وہاں عزیز مصر بنے تھے، وزیر اعظم بنے تھے، تو اب 500 سال بعد موسیٰ علیہ السلام، بہرحال اللہ نے حکم دیا تو وہ واپس آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے، تو فرعون نے پیچھے فوجیں لگا دی، تو قوم عوام عام ذہن ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ جب سمندر کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے تو قوم کہتی ہے یا موسیٰ آپ نے تو مروا دیا، ان کی خدمت کرتے تھے تو اب تو یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، مار دے گا، تو آپ نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، تو جب یہ کہا تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو اہل ایمان کا ولی ہوتا ہے، تو انبیاء وہ تو نبی تھے، تو حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اپنا عصا جو ہے یہ سمندر پر مارو، سمندر پر مارا، سمندر 2 لخت ہو گیا، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ 5.5 لاکھ تھے، تو وہ سمندر نے رستہ دے دیا، تو وہ فرعون کی کیونکہ مت ماری ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، پنجابی میں ہم کہتے ہیں، تو اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ سمندر بھی کبھی رستے دیتے ہیں، تو وہ تو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے رستہ بنی اسرائیل کو دی، اس نے فوجیں پیچھے لگا دیں فرعون نے، تو وہ ساری فوج اس کی جو تھی وہ سمندر میں غرق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گرفت کی۔ اسی طرح قارون تھا، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، حقیقی چچا زاد بھائی تھا،
فرعون نے اسے بڑی جاگیر دی ہوئی تھی، تو اس نے اب فرعون کو خوش کرنے کے لیے اس نے بڑے ایک دفعہ کیا کہ ایک عورت تیار کی، بڑی اس کو جاگیریں، تو اس قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس کی دولت کی جو کنجیاں تھیں، چابیاں تھیں، وہ بڑی بھاری افراد نفری جو تھی وہ اس کی چابیاں اٹھاتی تھی، اتنی دولت تھی۔ تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کریں تو اس پر بلیم کرو، تو یہ روایات میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے۔ تو جب اس نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا تو سچ بات بتا، اصل مسئلہ کیا ہے کہ ظاہر ہے میں نبی ہوں، تو مجھ پر الزام لگا رہی ہے تو میں بددعا دوں گا۔ وہ ڈر گئی، اس نے بتا دیا کہ مجھے یہ قارون نے کہا تھا، تو آپ نے بددعا مانگی تو اس کو خزانوں سمیت، جو اس کے خزانے تھے نا، تو اس خزانوں سمیت زمین میں وہ دنس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اہل ایمان کا ولی ہوتا ہے تو بڑے فرعونوں، نمرودوں، قارونوں کو وہ غرق کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔